سارا تجربہ بیان کر دیا. مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب ہمارے بچے کے اندر کتنی کنفیوژن ہے نا کہ اس کو جو ہی کہا جائے کہ کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی تو اس کے ذہن میں تو فوراً آتا ہے کیوں بھائی کہ اگر میری بات ہوگی تو مجھے تو کہنی ہے. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیشہ یعنی اپنے آپ کو دبا کے ہی رکھیں، آپ اظہار کر سکتے ہیں. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال دینا چاہتی ہوں. سب سے بڑی بات ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں سلوک ہوگا تو گھر میں بھی سکون رہے گا. اس کا بچوں پہ بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. الحمدللہ میری زندگی کا یہ تجربہ ہے. ہم نے آج تک اپنے بچوں کے سامنے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ اس کا بچوں پہ بہت زیادہ اثر ہے. اگر ہم اونچی آواز میں بولیں گے تو ہمارے بچے ہم سے بھی اونچی بولیں گے. تو اس لیے ہمیں اپنے گھر میں اچھا ماحول اور رکھنا چاہیے کہ تشدد کی نوبت ہی نہ آئے. استاد کتنی سادگی کے ساتھ 40-50 سالہ تجربہ بیان کر دیا. مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب ہمارے بچے کے اندر کتنی کنفیوژن ہے نا کہ اس کو جو ہی کہا جائے کہ کبھی اونچی آواز سے بات نہیں کی تو اس کے ذہن میں تو فوراً آتا ہے کیوں بھائی کہ اگر میری بات ہوگی تو مجھے تو کہنی ہے. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمیشہ یعنی اپنے آپ کو دبا کے ہی رکھیں، آپ اظہار کر سکتے ہیں. میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مثال دینا چاہتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے اظہار کے مواقع دیے. آپ یہ دیکھیں کہ سیدہ عائشہ عمر میں بہت چھوٹی تھیں اور سیدہ سودا عمر رسیدہ تھیں، حضرت عائشہ کی ماں برابر تھیں. تو سیدہ سودا رسول اللہ کے گھر پہ آئی ہیں اور سیدہ عائشہ انہیں حریرہ آفر کرتی ہیں اور وہ کہتی ہیں میں نہیں کھانا چاہتی. تو ان سے کہتی ہیں اگر آپ نہیں کھائیں گی تو میں تو آپ کے چہرے پہ مل دوں گی. اب یہ ہماری سوسائٹی میں تو خیر اس کے اوپر بڑی لے دے ہو سکتی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں تو ہر وہ چیز جو دین کے ریفرنس سے آئے گی نا وہاں سب کے انٹینے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا، یہ کیا آداب کے مطابق ہے وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں نعوذ باللہ. لیکن دیکھیں آپس کے تعلقات ہیں، گھریلو زندگی میں کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گفتگو کے درمیان انہیں پورا چانس دیا ہے کہ حضرت عائشہ جو کہنا چاہتی ہیں، حضرت سودا جو ریسپانس کرنا چاہتی ہیں، حضرت سودا بھی اپنے موڈ کے مطابق جواب دیتی رہی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عائشہ تو چھوڑے گی نہیں، وہ بھاگی، حضرت عائشہ پیچھے بھاگی، کہتی رہی کھا لے، وہ بھی کہتی رہی نہیں کھاؤں گی. تو حضرت عائشہ نے اٹھایا مل دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے دونوں کو کسی قسم کے کوئی برے جیسچر سے نہیں دیے، اسمائل پاس کرتے رہے کہ ٹھیک ہے آپ کی زندگی ہے بھائی، آپ جیو، کھل کے جیو. تو رسول اللہ کے گھر میں ہمیں کھل کے جینے کا کانسیپٹ ملتا ہے، لیکن باؤنڈریز میں، جس میں کسی کی رسپیکٹ متاثر نہ ہو، جس میں کسی کا مقام متاثر نہ ہو. اور مقام کی بھی بات کرنا چاہتی ہوں. ہمارے یہاں تو اگر کوئی بیوی جو ہے وہ زیادہ عمر کی ہو اور دوسری اگر کم سن ہے، یا گھر میں بڑے چھوٹے کی بات آتی ہے، مثال کے طور پر بہن بھائی بڑے چھوٹے ہیں، تو یہ بات ہی نہیں چھوڑتے کہ اچھا آپ سے عمر میں بڑا ہے. تو حضرت عائشہ نے تو یہ دیکھا کہ رتبہ تو ایک ہی ہے نا، مقام ایک ہے، ساری بیویاں ہیں، لہٰذا اگر ان کا مقام ہے تو میرا بھی ایک مقام ہے. تو میرے کم سن ہونے کی وجہ سے میرے مقام کو تو انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا. تو یہی وہی والی بات ہے، اپنی رائٹس کی پہچان اور اتنی کلیئر پہچان، لیکن رول کی بھی پہچان ہے، ساتھ رائٹس کی پہچان ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنا خوبصورت گھرانہ ہے جہاں پر یعنی پوری لبرٹی ہے، آزادی ہے، اظہار کرنے کی پوری آزادی، اور لوگ اظہار کرتے ہیں. اور کتنا خوبصورت ماحول ہے جس میں کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں اس ماحول میں تشدد کی کوئی فضا نظر آتی ہے؟